نظریاتی تصادم. آپ ایک نظریے کے پرچارک ہیں، نظریہ توحید ہے، عقیدہ ہے، عقیدہ کہہ لیں، نظریہ کہہ لیں. عقیدہ بھی قرآن کا لفظ نہیں ہے. قرآن کا لفظ تو ایمان ہے. ایمان کی آپ دعوت دے رہے ہیں، شرک کا علم بردار مقابلے میں کفر کے علم بردار ہیں، مادیت کے علم بردار ہیں، دہریت کے علم بردار ہیں. مقابلہ تو ہوگا. خلا نہیں ہے کہ آپ جو چاہیں پھیلا دیں، جو چاہیں آسانی سے آپ کی بات پھیلتی چلی جائے گی. اگر خلا ہوتا تو بہت سہولت تھی. خلا تو نہیں. مخالف قوتیں ہیں، مخالف نظریات ہیں، مخالف اعتقادات ہیں، مخالف عقائد ہیں، مخالف افکار ہیں، مخالف فلسفے ہیں. ان کے ساتھ کشمکش کرنی پڑے گی. آپ بھی دلیل لائیے، ان کی دلیل کاٹیے. جیسے میں نے عرض کیا ڈیبیٹ میں کیا ہوتا ہے، ایک فریق ادھر کھڑا ہے، ایک ادھر کھڑا ہے. وہ اس کی دلیل کاٹ رہا ہے، اپنے حق میں دلیل دے رہا ہے، وہ اس کی دلیل کاٹ رہا ہے اور اپنے لیے دلائل لا رہا ہے. یہ نظریاتی تصادم ہے. دعوت و تبلیغ، امر بالمعروف نہی عن المنکر، یہ سب کیا ہے؟ یہ نظریاتی تصادم ہے. اور اس نظریاتی تصادم میں بھی جان بھی کھپے گی، مال بھی کھپے گا. بہترین صلاحیتیں اگر اس میں آپ نہیں لگائیں گے، بہترین صلاحیتیں کفر کے لیے لگ رہی ہیں، تو کفر جیتے ہی جیتے گا. اس لیے کہ دیکھیے، اچھی طرح سمجھ لیجئے، اس دنیا کو اللہ تعالیٰ نے جن اصولوں پر بنایا ہے، جو قواعد اس کے رکھے ہیں، وہ یہ نہیں ہے کہ وہ اپنی طاقت سے غالب کر دے گا حق کو. اگر اپنی طاقت سے کرنا ہو تو باطل آنے واحد میں ختم ہو جائے گا. یہ تو آزمائش ہے انسان کی. وہ کشمکش میں مبتلا ہو، وہ قربانیاں دے، وہ ثابت کرے کہ میں اللہ کا بندہ ہوں، اپنا تن من دھن اللہ کے لیے لگا سکتا ہوں. لہذا اگر اہل ایمان بیٹھے رہیں گے، ان کے ذہین تر عناصر اس دعوت و تبلیغ میں نہیں لگیں گے، بلکہ بیچارے رہے جو معاشرے میں پیچھے رہ گئے، جو کہیں دنیا کی دوڑ میں ناکام ہو گئے، جو کسی تعلیم میں نہیں چلا اسے دینی تعلیم کی طرف بھیج دیا. اگر یہ کام آپ کریں گے تو گویا کہ آپ نے خود انڈر رائٹ کر دیا دین کی شکست کو. دین تو شکست کھائے گا جب تک کہ بہترین صلاحیتیں، اعلیٰ ترین ذہانتیں، بہترین استعدادات دین کے لیے نہ لگیں اس نظریاتی تصادم میں. آج آپ کا مقابلہ برٹرینڈ رسل سے ہے. آج آپ کا مقابلہ جو ہے ڈاروین کے نظریے سے ہے. آج آپ کا مقابلہ مارکس کے فلسفے سے ہے. آج آپ کا مقابلہ ان نفسیات سے ہے جس میں فرائڈ کا یا یونگ کا یا ایڈلر کا ڈنکا بج رہا ہے. اگر اس سطح پر آپ مقابلہ نہیں کر سکتے تو شکست تو مقدر ہے ہی ہے. لہذا یہ جو سطح ہے یہ بھی معمولی نہیں ہے. بہترین صلاحیتیں کھپیں اور پھر پیسہ لگے. اعلیٰ سے اعلیٰ نظریہ رکھا ہوا ہے، کتاب ہے بہت اعلیٰ چھپ گئی ہے، لکھی گئی ہے، چھاپے گا کون؟ انقلابی لٹریچر ہاٹ کیکس کی طرح بکنے والی شے نہیں ہے. یہ میثاق میں جو تازہ میری قسط آئی ہے اس میں یہ لفظ میں نے استعمال کیا ہے. ہاٹ کیکس کے طرح تو وہ چیز بکے گی جو زمانے میں جو ایگزسٹنگ جو ٹرینڈز ہیں ان کے مطابق ہو. لوگوں کو فحاشی پسند ہے، آپ زیادہ سے زیادہ عریاں تصویر شائع کیجئے، رسالہ آپ کا چل جائے. اگر یہ نہیں کریں گے تو ظاہر بات ہے کہ اس میں تو پیسے کی کھپت ہی کھپت ہوگی. آپ کو جو ہے اس کا ریٹرن ملنے کی امید نہیں ہونی چاہیے. تو معلوم یہ ہوا کہ اس سطح پر جہاد فی سبیل اللہ، اس میں بھی جان اور مال کھپے گا اور بہتر سے بہتر صلاحیتیں لگیں گی اور زیادہ سے زیادہ پیسہ لگے گا. تب ہی نظریاتی سطح پر اسلام کا بول بالا ہونے کا کوئی امکان ہے.